بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آج کے ویلاگ میں پاکستان کی سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ 2 فروری کو پاکستان کی عوام کی 24 کروڑ عوام کی واضح اکثریت نے تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی عمران خان جو جیل میں ہے 1 سال سے زیادہ، ان کے حق میں ووٹ دی اور جعل سازی سے 9 فروری کو 8 فروری کو الیکشن میں عمران خان جیتے اور پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم کو جتا دیا گیا، لیکن اس کا نقصانات معاشی تباہی کے دہانے پہنچ گیا۔ پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مینوں کی چیخیں نکل آئی، فیصل آباد کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لیکن حکومت کی تمام تر توجہ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے، ملک میں استحکام پیدا کرنے کی بجائے صرف اور صرف ایک فوکس کیا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو جیل میں ہے عمران خان، کہ انہیں جیل میں رکھنا اور پی ٹی آئی کو مائنس کرنا ہے، لیکن حکومت کی ہر چال ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے عمران خان لندن میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ پاکستان میں الیکشن ہار گئے ہیں۔ ایک شخص نے 40 سال مسلط رہنے والی 2 سیاسی جماعتوں کی سیاست کا جنازہ نکال دیا۔ سیاست کا اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے، حلال رزق والی، لیکن کیا وجہ ہے ناظرین؟ انا زد، طاقت کا نشہ، تکبر 24 کروڑ عوام کے دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال پا رہے، مگر یہ جاہل مطلق نہیں سمجھ رہے کہ 70 اور 80 کی دہائی نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس عوام نے، پاکستان کی عوام نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اقتدار عمران خان کو دلانا ہے۔ بادی النظر میں جتنی ابھی تک سازشیں عمران خان کے خاتمے کے لیے اس کی سیاسی جماعت کے لیے کی گئی، الٹی حکومت کی اتنی ہی کمزوریاں اتنی ہو گئی کہ اب مسلم لیگ نون کی اکثریت کہنے لگ پڑی، ان کے ماؤتھ پیس کہنے لگ پڑے کہ یہ حکومت چلے گی تو ملک نہیں چلے گا۔ اب فیصلہ کرنا ہے کہ ملک بچانا ہے یا 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کی عوامی رائے کو چور کرنے والوں کو مسلط رکھنا ہے یا ملک کو ترقی کے راستے پہ لانا ہے۔ مہنگائی اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے، 7 سمان چلے گئی ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل آئی ہیں۔ یہی نواز شریف دعویٰ کرتے تھے کہ میں آؤں گا تو تیل کی نہریں بہہ جائیں گی، دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، یہ میرا ویژن ہے۔ ملک کو مقروض کر کے چھوڑنے والے نواز شریف بغیر صحافیوں کے بٹھائے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ کیا آرٹ ہے ان کے پاس؟ صحافی سامنے ہے ہی کوئی نہیں تو پریس کانفرنس کر ڈالی۔ عوام نے ووٹ ڈالا نہیں تو فارم 47 کے تحت نون لیگ کو جتا دیا گیا۔ یہ پاکستان میں کیا کرامات ہو رہی ہیں؟ بند ہو مٹھی اور چیز نکل جائے۔ مان لو کہ نواز شریف صاحب آپ الیکشن ہار گئے ہیں، مسلم لیگ کو پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ عمران خان کے دور میں گروتھ ریٹ 6 پوائنٹ کچھ تھا، ڈالر کس قیمت پر تھا، پیٹرول کس قیمت پر تھا، آٹا کتنا تھا، آپ نے مہنگائی تقریباً 48% کر دی۔ لیکن کیا عمران خان کے خلاف بننے والے تمام جھوٹے مقدمات سے آپ کا عوام میں اہم زمین بوز ہو گیا؟ ذرا غور سے سنیں۔ مجھے یاد ہے نواز شریف نے 91 میں 1991 میں بیان دیا تھا کہ مجھے 1 سال حکومت مل جائے، اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا۔ لیکن 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، 2 دفعہ ان کے بھائی رہے، 1 دفعہ شاہد حقان رہے، لیکن ملک بد سے بدتر حالات میں قرضوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ فی کس آدمی پاکستان کا 3 لاکھ سے زیادہ مقروض ہے اور ان کی دولت خربوں روپے میں پہنچ چکی ہے، بیرون ملک اربوں ڈالر کروڑوں ڈالروں میں پہنچ چکی ہے۔ اب کیا کیا گیا کہ آئے
عمران خان کی حکومت سائفر کے تحت ختم کی. عمران خان نے جیل میں بڑی خوبصورت بات کی کہ مجھے 9 مئی سے کیا ڈراتے ہو، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جوڈیشل کمیشن کرو. جنرل فیض حمید پکڑے گے تو کوئی بات نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کا انٹرنل معاملہ ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ سی سی فوٹیج لاؤ اور ذمہ داروں کو سزا ملے. کیا وجہ ہے ناظرین؟ مجھے ایک بات آپ بتائیں خود. 9 مئی 2023 کو واقعہ ہوتا ہے. 1.25 سال تک یہ ہزاروں سینکڑوں پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار کرتے ہیں، ایک ایویڈنس نہیں ملتا کہ کس نے یہ کیا ہے. اچانک فیض حمید پکڑے جاتے ہیں. پہلے آتے ہیں کہ جی اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں انہوں نے گڑبڑ کی. پھر کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ مسلم لیگ نون کے یہ شوشے چھوڑتے ہیں یا ان کے گماشتے سرکاری صحافی توڑتے ہیں کہ یہ انہوں نے کرایا. تو بھائی 1.25 سال آپ کہاں سوئے رہے؟ آپ کو نہیں پتا چلا؟ ادھر ریٹائر افسر کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو آج سیٹ پہ ہے وہی ہے. یہ قوم تو ایسی ہے کہ کوئی طاقتور آدمی، کوئی امیر آدمی کا کتا مر جائے تو پوری دنیا افسوس کرنے چلے جاتی ہے. چوئی صاحب بڑا افسوس ہوا تھا، کتا مر گیا، بڑا سونا کتا سی، ماشاءاللہ 4 پوریاں لتا سن، وہی دم بھی سی. تو خود چودھری مر جائے تو اس کے جنازے گھر بھی نہیں کوئی جاتا. تو بھائی اگر فیض حمید صاحب نے کچھ کیا ہوگا تو نوکری کے دوران کیا ہوگا. وہ ریٹائرڈ ہو گئے، ان کی ٹیم بھی چلے گئی. چلو مان لیا آپ کو 1.25 سال بعد آیا تو بتائیں، ایویڈنس لائیں. بینگ پاکستانی میں بھی کہتا ہوں کہ جنہوں نے اہم اداروں کے دفتر کے جلاؤ گراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، انہیں قرار واقعہ سزا دیں، لیکن ایویڈنس تو دیں. جو صحافی سوال اٹھاتا ہے اسے عرش شریف بنا دیا جاتا ہے، اللہ جنت نصیب کرے، شہید عرش شریف بنا دیا جاتا ہے. اسے اغوا کر لیا جاتا ہے، اسے نوکری نہیں کرنے دی جاتی، اس کے لیے ملک کی جگہ تنگ کر دی جاتی ہے، اس کا روزگار چھین لیا جاتا ہے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کو ہراساں کیا جاتا ہے. لیکن ان سب پراپوگنڈے کے باوجود عمران خان نے جیل میں کہا آج یہ الیکشن کرائیں تو میں کلین سویپ کرتا ہوں. تمام دانشور، تمام غیر جانور حلقے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف قائد اعظم کے بعد پاکستان کا اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، ناقابل شکست ہے. اس حقیقت کو ماننے کی بجائے حکومت سازشوں پہ تلی ہوئی ہے. کبھی کہتے ہیں فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینی ہے، اور فائد عیسیٰ صاحب کی بھی دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، قابل احترام ہے، ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. وہ کیس کوئی اور سنتے ہیں تو کہتے ہیں القادر کے ذکر کر لیتے ہیں. اس پر علیمہ خان ان کی بہن جاتی ہے، کہتی ہے ہمیں ان پر اعتماد نہیں، وہ اپلیکیشن ہی نہیں ریسیو کرتے. اور یار مان جاؤ کہ آپ عمران خان کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. آپ نے حکومت چھینی، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا. آپ نے اس کے گھر قاتلانہ حملے کیے، اس کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا. آپ نے وزیر آباد قاتلانہ حملہ کیا، لوگ جوگ در جوگ جلسے جلوسوں میں ثواب سمجھ کے آنے لگے. آپ نے جیل میں ڈالا، پاکستان کی عوام نے عہد کر لیا کہ ووٹ صرف اور صرف عمران خان کے حمایت جاتا. فائد عیسیٰ صاحب نے بلہ چھینا، مختلف نشانات دیے، لوگوں نے نشان پوچھ کے، بوڑھی عورتوں نے، بزرگوں نے گھر سے لکھ کے لائے کہ عمران خان کا حمایت یافتہ قومی اسمبلی میں کوئی اور نشان صبائی، لیکن ان کو ڈھونڈ کے ڈالے. رات 10 بجے اس کا رزلٹ روک لیا گیا 8 فروری 2024 کو، اگلے دن ہرا دیا گیا. پھر 3 سیٹیں جیتی، فائد عیسیٰ صاحب نے واپس کر دیا گیا. اب کہتے ہیں کہ توشہ خانہ. او میرے بھائی عقل کے اندھو، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا تھا 1947 نے جتنا مال کھایا ہے سب کا ریکارڈ لاؤ. آج تک پیش نہیں کیا گیا کیونکہ نواز شریف اور زرداری صاحب گاڑیاں لے گئی جو لے ہی نہیں سکتے. یہ بھی کہا جا رہا توشہ خانہ کیس میں آرڈر رپورٹ میں چکا دینے والے انکشافات توشہ خانہ میں نرمی پر 6 مرتبہ کابینہ کی منظوری کے بغیر کی گئی. 1993 سے 2002 تک کا ریکارڈ خفیہ رکھنے کی منظوری دی
اور 2002 سے 2022 تک کا ریکارڈ پبلک کر دیا گیا. کیوں؟ اس سے پہلے مفت کا مال آپ کے لیے جائز تھا. پاکستان میں اگر بیرونی وفود آتے ہیں تو ان کو پاکستانی خزانے سے پیسے دیے جاتے، تحفے دیے جاتے ہیں. مال مفت دلے بے رحم، عمران خان مان جو تم ان سے ہار گئے ہو. عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ یاد رکھ لیں 9 مئی کا یہ جوڈیشل کمیشن بنائے، ہماری تمام بے گناہ خواتین ہوئے یاسمین راشد جو لاہور سے نواز شریف 1985 سے غیر جانبدار حلقے نارکلی، اسلام پورہ، ساندہ، مدانگبرہ سے لڑے، وہاں سے ہار گئے. میڈیا کے مطابق مریم نواز ہار گئی. تو بھائی حلقے کھلا دو نا، آپ کی نیت ٹھیک ہے تو. دنیا آپ پر اعتماد نہیں کر رہی، دنیا آپ کو مان نہیں رہی. دوسری طرف مسلم لیگ کے نون کے بندے ہر دن عمران خان کے خلاف عمران فوبیا ہو چکا انہیں. پریس کانفرنس نواز شریف کرتے ہیں تو ٹی وی پہ نام لینا پابندی ہے، عمران خان کی تصویر دکھانا ریکارڈ، وہ خود عمران خان کا نام بول دیتے ہیں. اور تو اور وزیر ان کے اطلاعات ہیں محترم عطا تھڑ، وہ کہتے ہیں عمران خان اور فیض حمید کے گٹھ جوڑ کے معاملات ملک دشمنی کی بدترین مثال ہے. بتائیں عطا تھڑ صاحب، اگر مثال ہیں تو پھر آپ نے قمر جاوید باجوہ کو کیوں ایکسٹینشن دی؟ 2018 میں آپ کہتے تھے کہ الیکشن میں قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید نے دھاندلی کی. اب آپ قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے خود کہا کہ ہم نے قمر جاوید باجوہ کو ان کے سسر کے کہنے پہ لگایا. پھر ہماری فیض سے بھی بات چل رہی تھی، فیض حمید صاحب سے بھی، اور قمر جاوید باجوہ تیسری دفعہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور تیسری جگہ بھی بات چل رہی تھی. سازشیں تو آپ کی نظر آ رہی ہے. خواجہ آصف نے آپ کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، انہوں نے آپ کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، آپ کی سیاسی تدفین کر دی ہے. اب مسلط کرتا حکومت میں بیٹھے ہو، مان لیا، لیکن یہ زیادہ دیر چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. اگر چلے گا تو ملک نہیں چلے گا، یہ ملک چلانا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں. ناظرین، اس سلسلے میں سن رہا تھا ہارون رشید صاحب سینئر صحافی ہیں، بزرگ رہنما، ان کے نیشنل میڈیا پر آنے پر پابندی ہے. انہوں نے کہا حلقے خدا عمران خان کو لیڈر مان چکی ہے. آپ کے جھوٹے مقدمات، جھوٹا پراپوگنڈا، قیدیں، فساتیت، ظلم ستم ہار چکا ہے. آپ مان جاؤ، آپ ہار چکے ہو. جتنی دیر کرو گے ملک اتنی تباہی کے دہانے پر جائے گا. آئین و قانون کی حکمرانی کرو، میڈیا کو آزاد کرو. جتنا میڈیا کو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اب دباؤ ہے، ہر بات پہ میسیج آتا ہے، اس کو نہ لو، اس کو لو، اس کو نوکری سے نکال دو. ضیاء الحق میں بھی اتنا دباؤ نہیں تھا. ناظرین، عمران خان نے ایک خبر آئی کے پی کے سے، تو عمران خان نے کہا 3 نکری کمیشن جائے، وزیر جائے. ادھر اربوں روپے روزانہ کرپشن ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایل ڈی اے میں کرپشن کے اماج گاہ ہے میڈیا کے مطابق. پنجاب میں اس وقت کرپشن کے مقابلے ہو رہے ہیں، افسروں میں زیادہ کون کرپٹ کرتا ہوں. اور تو اور ناظرین، دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کو ہم کس نیش پہ لے آئے ہیں. ناظرین، اس موقع پر عمر عباس بپی پی ٹی آئی کے رہنما نے ایک بیان دیا ہے. کاشف عباسی کے پروگرام، ہمارے جگر جان ہیں کاشف عباسی، اگر فیض حمید کا 9 مئی سے تعلق تھا تو پھر پچھلے 15 ماہ سے انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ کیسا معقول سوال ہے، پہلے میں نے یہی کیا تھا. 15 ماہ بعد کیوں گرفتار کیا گیا؟ اور اب جب خان صاحب پر تمام کیسز ختم ہو گئے تو جنرل فیض کو پیش کر دیا گیا. اگر عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ میں گیا تو انہوں نے کہا ہم اس پہ کریں گے. لہٰذا یاد رکھ لیں، عمران خان یہ بازی لے چکا ہے. اگر کوئی سرکاری افسر ضد کر رہا ہے تو میری ان سے گزارش ہے، وطن عزیز کے لیے چھوڑ دے.
یہ دلہن نہیں بیائی جائے گی، یہ حکومت چلتی نظر نہیں آئے گی تو ملک میں 1 کروڑ کے قریب پڑھے لکھا برین ملک چھوڑ چکا ہے، لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں رہی۔ ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ نے اس طرح کی بیڈ گورننس کی ہے کہ اب ایس ایچ او لگانے کے لیے، سپاہی بدلنے کے لیے بھی چیف منسٹر سے اجازت لینی پڑتی ہے، اسے لکھ کے دینا پڑتا ہے۔ لہذا ایک ہی طریقہ ہے، عمران خان کو بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں، رہا کریں، جتنے بھی قیدی ہیں، ایک صاف شفاف الیکشن کرائیں، اس میں جو جماعت جیتے، اور فائد عیسیٰ کو اب یہ ضد چھوڑ دو کہ ایکسٹینشن دینی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ اگر یہ ہوا تو ایک اور الگ بحران آ جائے گا۔ ملک پہلے ہی بہت سی بحران کی دلدل میں پھنس چکا ہے، اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی جان سے زیادہ پاکستان عزیز ہے، پاکستان کے ادارے عزیز ہیں، لیکن ادارے بھی اپنے آئین اور قانون کے مطابق خدا کے لیے رول ادا کریں۔ ہاں، جس نے جرم کیا ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، مسلم لیگ نون سے ہے، پیپل پارٹی سے ہے، صحافی ہے، کاروباری ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو، لیکن ثبوتوں کے ساتھ، خواہش کے مطابق نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ کہا جا رہا ہے کہ ستمبر میں عمران خان بڑا کھڑا کریں گے، اس کے لیے انہوں نے مشاورت شروع کر دی ہے۔ یہ اطلاع پاتے ہی اب حکومت کی کوشش ہے ستمبر سے پہلے اگست میں عمران خان کو تو دوسرے توشہانہ کیس میں القادر یونیورسٹی جو ایک فلاحی کام تھا اس میں سزا دلا دیں۔ سزائیں جسے قوم ہیرو بنا سکتی ہے، جسے عوام ہیرو بناتی ہے، آپ اسے زیرو نہیں کر سکتے، اور جو حکمران آپ نے بٹھائے ہیں اسے عوام نے زیرو کر دیا، اور وہ لہذا وہ اب ہیرو نہیں بن سکتے۔ یہ پکچر آپ کی فیل ہو گئی ہے، فلاپ ہو چکی ہے، ڈبہ موجودہ حکمران فلم ڈبہ ثابت ہو گئی ہے، لہذا اس کو جتنی دیر ختم کر دیا جائے ملک کے مفاد میں بہتر ہے۔ آئین اور قانون کی حکمرانی، عدالتوں کا حکم مانیں۔ مجھے آپ سب کو پاکستان کی بہتری کے لیے کوشش کریں۔ اہم خبر تھی جسے میں نے روک لیا کیونکہ صحافت آزاد نہیں۔ کچھ صحافیوں کو سب کچھ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے بارے میں بھی نامناسب انتہا کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن چند صحافیوں کو سچ خبر دینے کا بھی پابندی ہے۔ ان کی دشمنی کے طور پر حکومت ان کے جینا حرام کر دیتی ہے، ورنہ خبریں تو بے انتہا ہیں، لیکن دیں گے خبریں انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ نے زندگی دی، ہمت دی، اس کی مدد رہی۔ چند صحافیوں سے جو پروپیگنڈا کرا رہے ہو آپ جوڈیشلی کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، انہیں تو کھلی چھٹی ہے، وہ تو ایسے بولتے ہیں جیسے ان کے باپ کا قانون ہے، اور کچھ لوگوں کو سچ بھی نہیں آپ کو برداشت۔ کیا بہادر بنتی ہے یہ حکومت کہ جی ہم 40 سال سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، ایک سچ سے ڈرتے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب دیکھیں، 4 سال لندن میں وزیر اعظم بن کے بیٹھے رہے، اپنے بھائی اب کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے ہی مجھے وزیر اعظم نہیں بننے دیا ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ڈبہ فلم ڈبے میں پیک ہوگی، کب ہوگی؟ جلد۔ پاکستان زندہ باد۔